بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس اینڈ ویورز، سر ظفر یوٹیوب کے zeatutor چینل سے ٹاپک ہے ہمارا آج کریڈٹ کریشن۔ تو اسٹوڈنٹ سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کریڈٹ کریشن ہے کیا چیز۔ بینکوں میں عام طور پر دو طرح کی منی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے کیش منی، ایک ہوتی ہے کریڈٹ منی۔ کیش منی تو سمپل سی بات ہے، جو ان کے پاس کیش موجود ہے اسے ہم کیش منی کہتے ہیں۔ کریڈٹ منی دراصل اس دولت کو کہتے ہیں، کریڈٹ منی اس منی کو کہتے ہیں جو بذریعہ چیک بینک قرضے کی صورت میں آگے جاری کر دیتے ہیں۔ دراصل بینک اسٹیٹ بینک یا مرکزی بینک کے بہاف پر قرضے جاری کر دیتے ہیں اور بذریعہ چیک ملک میں پیسہ پھیلا دیا جاتا ہے۔ اسٹوڈنٹ یہاں خیال رکھیے گا کہ گورنمنٹ یہ کبھی کبھی پالیسی اپناتی ہے کہ ملک میں قرضے کو پھیلا دیا جائے، لیکن ملک میں قرضہ پھیلانے کی ذمہ داری ہوتی تو مرکزی بینک کی ہے، لیکن وہ مرکزی بینک خود کرنے کی بجائے یہ کام کمرشل بینکوں کے ذریعے کرواتا ہے۔ تو جب ملک کے کمرشل بینک لوگوں کو قرضہ جاری کرتے ہیں، ان قرضے جاری کرنے کے طریقہ کار کو ہم کریڈٹ کریشن کا نام دیتے ہیں، ان کو ہم کریڈٹ کی تخلیق کا نام دیتے ہیں۔ یوں بہت سارے معاملات میں پیسہ پرنٹ کیے بغیر ہی بہت سارے قرضے جاری کر دیے جاتے ہیں۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمیں پیسہ پرنٹ نہیں کرنا پڑتا، صرف چیک کے ذریعے ملک میں بہت سارا پیسہ پھیلا دیا جاتا ہے۔ اب فرض کر لیتے ہیں کہ ایک بینک یہ فیصلہ کر لیتا ہے، ایک ملک یہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ ملک میں نئی کرنسی بھی پرنٹ نہیں ہوگی اور ملک میں قرضہ بھی جاری کر دیا جائے گا، تو اس کو کرنے کے لیے ہم کمرشل بینکوں کا سہارا لیتے ہیں۔ کمرشل بینکوں کو ہم کہیں گے کہ آپ چیک کے ذریعے بزنس کو پھیلا دیں۔ ایک آدمی کمرشل بینک کے پاس قرضہ لینے کے لیے آتا ہے، اس نے 1,00,000 روپے قرضہ لیا، تو کمرشل بینک اسے یہ کہے گا کہ آپ 1,00,000 روپے قرضہ لے کر ہم سے اماؤنٹ وڈرا کرنے کی بجائے آپ اپنا اکاؤنٹ کھول کر اس میں 1,00,000 روپے ڈپازٹ کر دیں۔ عام طور پر وہ زید ہے، زید نے بینک سے 1,00,000 روپے قرضہ لیا اور وہ بینک نے قرضہ سینکشن کر کے چیک جاری کر دیا، اور جیسے ہی وہ چیک لے کر کاؤنٹر پہ ٹیلر میں آیا تو اسے کہا گیا کہ آپ کیش وڈرا کرنے کی بجائے اکاؤنٹ کھولیں، اپنا یہ قرضہ، اپنا یہ پیسہ ہمارے اکاؤنٹ میں، اپنے اکاؤنٹ میں ہمارے بینک میں جمع کروا دیں۔ تو وہ شخص نے 1,00,000 روپے لیا اور اپنے اکاؤنٹ میں ڈپازٹ کروا کے چلا گیا۔ اسے ہم کہتے ہیں کہ جب آپ کو ضرورت ہوگی تو آپ کیش لے لیجئے گا، اور کوشش کیجئے گا آپ کہ آپ کسی کو پے کرنا چاہتے ہیں تو آپ کیش دینے کی بجائے چیک پے کر دیں۔ اب وہ 1,00,000 روپیہ ہم نے قرضہ جاری کر دیا اور اس کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیا، جبکہ وہ 1,00,000 روپیہ بینکوں کے پاس ہی موجود رہا، کیش باہر نہیں نکلا۔ اب وہ آدمی، اس کے اکاؤنٹ میں 1,00,000 روپے آ گیا، کسی کو پے کرنا چاہتا ہے 20,000 روپیہ، تو وہ 20,000 کا چیک جاری کرے گا۔ ہو سکتا ہے کہ جس کو وہ 20,000 روپے کا چیک جاری کر رہا ہے وہ بینک میں کیش کروانے کی بجائے 2-4 دن ڈیلے کر دے۔ اب جب وہ اسے 2-4 دن بعد ضرورت پڑی 20,000 کی، تو وہ کسی آدمی کو پے کرنا چاہتا ہے تو بجائے چیک جا کر کیش کروائے، اس آدمی کو وہ 20,000 کا چیک دے دیتا ہے، اور یوں میرا چیک دوسرے سے تیسرے ہاتھ میں چلا گیا۔ اب 3 پیمنٹس ہو گئیں جبکہ کیش بینک سے نہیں نکلا۔ اب تیسرا آدمی جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ مہینہ ڈیلے کر دے اور چیک بینک میں پریزنٹ نہ کرے، جس دن اس کو ضرورت پیش آئے ہو سکتا ہے وہ بھی کسی چوتھی پارٹی کو اپنا وہ 20,000 کا چیک ہی جاری کر دے۔ یوں ملک میں چیکس کے ذریعے کاروبار تو رن میں ہو جاتا ہے، کاروبار جو ہے وہ سرکولیٹ ہو جاتا ہے، چیک سرکولیٹ ہو گیا، لیکن کیش بینک میں موجود رہا، کیش بینک کے اندر موجود رہا، مختلف قسم کے اکاؤنٹس کھلتے چلے جائیں گے اور چیک جو ہے وہ جاری ہوتے چلے جائیں گے۔ اس طریقے سے کیش بینک سے نکلے بغیر ملک میں قرضے کو پھیلا دیا جاتا ہے، اسے ہم کریڈٹ کریشن کا نام دیتے ہیں۔ اب ہم کہتے ہیں کہ فرض کرتے ہیں کہ ایک آدمی ایک ملک میں، ایک آدمی ایک بینک میں 1,000 روپیہ کا ڈپازٹ کرواتا ہے۔ 1,000 روپیہ بینک میں پیسہ جمع کرواتا ہے تو 1,000 کے بدلے میں بینک کے پاس زیادہ سے زیادہ قرضہ پھیلانے کی صلاحیت کتنی ہے، اسی کو ہم اس مساوات میں دیکھتے ہیں۔ فرض کر لیتے ہیں کہ ایک آدمی 1,000 کا قرضہ بینک میں جمع کرواتا ہے، جسے ہم اوریجنل ڈپازٹ کا نام دیں گے، اور آپ جانتے ہیں کہ جب بھی کوئی ڈپازٹ ہوتا ہے اس کا ایک مخصوص حصہ مرکزی بینک کو بطور زر ضمانت چلا جاتا ہے، جس کو ہم ریزرو فنڈ کا نام دیتے ہیں۔ تو 1,000 روپیہ ہمارے پاس اوریجنل ڈپازٹ ہے، 10% ہم فرض کر لیتے ہیں کہ کیش ریزرو ہے، تو 10% جو ہے وہ ہم یہاں لکھ لیتے ہیں 1,000 اوریجنل ڈپازٹ، اور یہ جو ہے ہمارے پاس 10% کا مطلب کیا ہوتا ہے اسٹوڈنٹ، آپ جانتے ہیں 10% کا مطلب ہے 10/100۔ تو 10/100 چونکہ یہاں تقسیم ہو رہا ہے، اسے ہم ضرب کرتے ہیں، تو آپ میتھ جانتے ہیں، تو ہم اس رقم کو پلٹ دیں گے، 10/100 کی بجائے یہ ہو جائے گی 100/10۔
تو آپ اس مساوات کو حل کریں گے تو ہمارے پاس جو آنسر آئے گا وہ آئے گا ہمارے پاس، اس کو اس سے ملٹیپلائی کر دیں گے تو یہ ہو جائے گا ہمارے پاس 10,000۔ تو اسٹوڈنٹ اگر اس مساوات کو غور سے دیکھیں تو بینکوں کے پاس جب 1,000 روپیہ ڈپازٹ آتا ہے تو اس 1,000 روپے میں سے ریزرو فنڈ نکال کر بینکوں کے پاس بزنس کرنے کی، کریڈٹ پھیلانے کی، قرضہ جاری کرنے کی صلاحیت جو وہ 10,000 تک ہوتی ہے۔ 1,000 بینک کے پاس آ جائے اور اس 1,000 کے بدلے میں ہم 10,000 تک قرضہ جاری کر سکتے ہیں، اسی کو ہم کریڈٹ ایکسپینشن کا نام دیتے ہیں۔ اسٹوڈنٹ یہاں میں ایک بات بتاتا چلا جاؤں کہ یہاں ایک آدمی نے 1,000 قرضہ لیا اور 1,000 قرضہ لے کر بینک میں ڈپازٹ کروا دیا، ڈرائنگ ہے ہی نہیں، کچھ بھی پیسہ ڈرا نہیں کیا اس نے، سارے کا سارا 1,000 لے کر 1,000 کا اکاؤنٹ کھول کر پیسہ بینک میں جمع کروا دیا۔ ایسی صورت میں بینکوں کے پاس صلاحیت جو ہے وہ 10,000 کی ہو جائے گی، لیکن یہ ضروری نہیں ہے، کچھ لوگ ایسے بھی ہو سکتے ہیں جو کہ اپنا کیش لے کر جو کہ اپنا پیسہ وڈرا بھی کر سکتے ہیں۔ اب یہاں تو ہم نے یہ بات فرض نہیں کی، اب ہم دوسری مساوات میں چلتے ہیں، وہاں اس بات کو چیک کرتے ہیں۔ اسٹوڈنٹ ہم فرض کر لیتے ہیں کہ ایک آدمی نے 1,000 روپیہ جمع کروایا، اس میں سے 10% جو کہ 100 روپے بنے گا ریزرو فنڈ کے طور پر نکل گیا، اب پیچھے بینکوں کے پاس 900 روپے رہ جائے گا جسے وہ استعمال کر سکتے ہیں۔ 1,000 روپیہ ہم نے جمع کروایا تھا، 100 روپیہ اس میں سے ریزرو فنڈ جو کہ 10% ہے نکل جائے گا، اب ہمارے پاس کرنٹ ڈپازٹ، کرنٹ منی جو ہے وہ رہ جائے گی 900 روپیہ۔ اب ایسی صورت میں ہمارے پاس 900 روپے، یہاں پہلے حصے میں ہم نے کیا کیا، ایک آدمی نے 1,000 روپے قرضہ لیا، 1,000 روپے بینک میں جمع کروا دیا، کوئی ڈرائنگ نہیں ہے، کوئی پیسہ ڈرا نہیں کیا، 1,000 کا 1,000 بینک کے پاس رہا، اس کے پاس بزنس کرنے کی صلاحیت 10,000 تک ہو جائے گی۔ اب اگر ہم یہ سوچ لیں کہ دوسرا آدمی قرضہ لیتا ہے اور 1,000 کو اب ہم 900 اس لیے لکھیں گے کہ 10% اسٹیٹ بینک کو چلا جاتا ہے، اب ہمارے پاس کرنٹ ڈپازٹ 900 ہے۔ اب اسٹوڈنٹ ہم فرض کر لیتے ہیں کہ یہ جو آدمی 900 روپے جس نے ڈپازٹ کروایا ہے وہ سارے کا سارا پیسہ ڈپازٹ کروانے کے بجائے کچھ پیسہ ڈرائنگ کی صورت میں واپس بھی لے لیتا ہے۔ اگر صورتحال یہاں تو ڈرائنگ تھی ہی نہیں، ہم نے فرض کیا کہ لوگ پیسے کا کاروبار نہیں کر رہے، کیش بزنس نہیں ہو رہا، چیک پر بزنس ہو رہا ہے، ایسی صورت میں بینکوں کو فائدہ بہت سارا ہو جائے گا۔ اگر لوگ قرضہ لیں اور اس کو چیک کی صورت میں استعمال کرنے کے بجائے کیش کی صورت میں وڈرا کر لیں تو ایسی صورت میں بینکوں کے پاس کیا صورتحال بچ جائے گی، اس کو ہم دیکھیں گے۔ تو یہاں ہمیں کیش ریزرو جو ہے جو کہ 10% ہے اس کو لکھنا ہے، 10% پلس ہم فرض کر لیتے ہیں کہ ڈرائنگ ریٹ جو ہے 50% ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو آدمی 900 روپے جمع کروائے گا، اس 900 قرضہ لے کر 900 روپے اس نے جمع کروا دیا، اس نے ویسے 1,000 ہی جمع کروایا، 10% تو مائنس ہو جائے گا۔ یہاں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بینک کے پاس 900 روپے کا ڈپازٹ آیا، اس میں سے 10% جو ہے ہمارا ریزرو کیش ہے اور 50% لوگ اپنا قرضہ واپس لے لیتے ہیں، لوگ اپنے قرضے کا، لوگ اپنے ڈپازٹ کا 50% جو ہے ڈرائنگ کر کے کیش کی صورت میں گھر لے جاتے ہیں۔ ایسی صورت میں ہمارے پاس جو ڈپازٹ بنے گا، جو ایکسپینشن کی میکسیمم ریٹ بنے گی وہ کیا ہوگی، 900 کو ہم ایسے ہی لکھتے ہیں ملٹیپلائی، اس کو اور اس کو آپ پلس کریں گے تو یہ ہو جائے گا 60%، جو کہ 60% کا مطلب ہے 60/100۔ وہی بات ہم دوبارہ کریں گے، 900 ملٹیپلائی 1، یہاں چونکہ یہ ہمارے پاس تقسیم ہو رہا ہے، اسے ہم ملٹیپلائی میں کنورٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ جانتے ہیں کہ جب نیچے والی رقم کو جو فریکشن کی صورت میں ہو اسے ملٹیپلائی کرنا چاہتے ہیں تو رقم کو پلٹنا بھی پڑے گا، تو یہاں 60/100 کی بجائے ہم لکھیں گے 100/60۔ اب آپ اس کو حل کر کے دیکھیں، 0 سے 0 6، اب آپ کے پاس یہ بنتا ہے 1500، اس کو کیلکولیٹ کر لیجئے گا کائنڈلی، تو ہمارے پاس 1500 کی اماؤنٹ آ گئی۔ اگر ہمارے ملک میں سارے کا سارا کاروبار چیکوں کے ذریعے ہو رہا ہو، چیکس کے ذریعے کاروبار ہو رہا ہو تو 1,000 پر بینک 10,000 کا بزنس کر لیتے ہیں، 10,000 کو کریڈٹ کی صورت میں آگے پھیلا دیتے ہیں اسی 1,000 پر۔ لیکن اگر لوگ ڈرائنگ کی صورت میں پیسہ نکال لیتے ہیں تو پھر ہمارے پاس ایکسپینشن آف کریڈٹ کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے، ہمارے پاس 1,000 روپے 10,000 میں کنورٹ ہو جاتے ہیں۔ یہاں ہمارے پاس 900 روپے کی صورت میں جب ایک آدمی اپنی ٹوٹل ڈپازٹ کا 50% وڈرا کر لیتا ہے تو ایسی صورت میں 900 روپیہ زیادہ سے زیادہ 1,500 کی صلاحیت ہوگی قرضہ پھیلانے کی۔ تو اگر چیکس کے ذریعے کاروبار ہو رہا ہو تو ہمارا قرضہ پھیلانے کی صلاحیت بہت زیادہ ہوتی ہے، اگر لوگ کیش وڈرا کر لیتے ہیں، ڈرائنگ کر لیتے ہیں تو ایسی صورت میں ہمارا قرضہ پھیلانے کی شرح، قرضہ پھیلانے کی صلاحیت جو ہے وہ بہت کم ہو جاتی ہے۔ یقیناً اسٹوڈنٹ
یہاں ہمیں زیادہ فائدہ ہے اگر ہم چیکس کے ذریعے کاروبار کرتے ہیں تو بینکوں کو قرضہ پھیلانے کی صلاحیت بڑھا دیتے ہیں، اور اگر لوگ پیسہ واپس لے لیتے ہیں تو بینکوں کی قرضہ پھیلانے کی صلاحیت بہت کم ہو جاتی ہے۔ یقیناً یہی صورت زیادہ بہتر ہے۔ تو اسٹوڈنٹ، یہ تھا ہمارا قرضے کے پھیلانے کا طریقہ کار، قرضے کو کیسے پھیلایا جاتا ہے، قرضے کی مساوات کیسے کلیئر ہوتی ہے۔ امید کرتے ہیں کہ ہماری ویڈیو سے آپ کو سیکھنے کا موقع مل رہا ہوگا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ جاتے جاتے آپ کو یہ بتاتے چلے جائیں کہ ہمارا ویب سائٹ بھی انشاءاللہ تعالی عزیز لانچ ہو چکی، اور www.zeatutor.com کے نام سے آپ وہاں جائیے گا، اپنے معاملات کو چیک کیجیے گا، آپ ہم سے وہاں اپنے ویوز شیئر کریں، آپ وہاں ہم سے چیٹ بھی کر سکتے ہیں، ہمیں اپنے ای میل بھی بھیج سکتے ہیں۔ تو اسٹوڈنٹ، اس کے ساتھ ساتھ آپ سے یہ بھی کہنا ہے کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیا کریں، شیئر کیا کریں، اور ہم لائک ضرور کیا کریں۔ آپ کے شیئر اور لائک اور سبسکرائب کرنے سے ہمارا حوصلہ بڑھتا ہے۔ تو امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہمارے اس تمام کاوشیں پسند آ رہی ہوں گی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ حاضر ہوں گے اگلی ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ تعالی عزیز۔ والسلام۔